بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، گل بدین حکمت یار آج کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ گل بدین حکمت یار سے میری یاد اللہ کیا مجھے کہنا چاہیے 86 سے ہے، 1986 سے۔ میں نے جو سب سے پہلا افغانستان پہ ناول لکھا تھا کوساروں کی آگ، اس میں کلر تصاویر بھی شامل تھیں، اور وہ کلر تصاویر جو ہیں وہ گل بدین حکمت یار کے ساتھ میری تصاویر ہیں، اور کچھ بڑی خصوصی یادداشتیں ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے گل بدین حکمت یار کو، میں احتیاطاً ان ایک دو دوستوں کا نام نہیں لے رہا، جو تو بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، وہ تو آپ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تو ان میں سے بہت بڑا سرکاری عہدہ بھی انجوائے کر چکے ہیں۔ ہم جہاد کے شوق میں ہی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ گل بدین حکمت یار ایک انجینئر تھے، انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ تھے، یا انجینئر میرے خیال بن چکے تھے جب ان کو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان لائے تھے۔ یہ جو کمیونسٹ موومنٹ تھی یہاں افغانستان میں، اس کو ختم کرنے کے لیے گل بدین حکمت یار کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے۔ جنرل ضیاء الحق اور مرحوم جنرل حمید گل کے یہ بہت قریب تھے۔ جنرل حمید گل سب سے زیادہ اعتماد ان پہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے جرنیل اس کے آئے، MI کے اور ISI کے، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو ایک کھڈے لین لگانا شروع کر دیا، اور جو اس زمانے کے ایکٹیو جو مجاہدین لیڈر تھے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ گل بدین حکمت یار جو ہیں یہ بڑا سخت سٹانس لیتے ہیں، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو یعنی ایک کوئی سورس کی حیثیت سے نہیں کرتے، بلکہ اپنی حیثیت مکمل منوانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے گل بدین حکمت یار کے ہمارے ساتھ تعلقات بہت اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جب وہ ایران کے بہت مخالف تھے، اور یہ جو مجاہدین میں ایک دو شیعہ گروپ تھے، ان کی وجہ سے اتحاد میں بھی شامل نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی خاصی عرصے جنگ بھی رہی، اور پھر حیرت ہوتی ہے سے میں وہ تاریخ کا صفحہ پلٹ رہا ہوں جب گل بدین حکمت یار نے میرے خیال زندگی کے 4-5 سال سے زیادہ ایران میں پناہ لے کے گزارے۔ وہ اتنا یعنی مجبور ہو گئے تھے، ادھر طالبان کا زور ہو گیا، ادھر پاکستان نے ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ان کی ایک بڑی میں کہتے خوبی ہے، یہ کیا ہے کہ گل بدین حکمت یار نے اپنی علیحدہ شناخت کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ وہ ایک نسلی قسم کے پٹھان ہیں اور پشتون ہیں، لیکن وہ دیگر زبانوں پہ بھی بہت اچھا عبور رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی پیشکش تھے ایک زمانے میں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک زمانے میں منصورہ ہی آپ کا ذیلی ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پالیسیاں بدلتی رہیں۔ میں تاریخی طور پہ ایک بہت بڑا انکشاف آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ سکھ تحریک سے متعلق میری معلومات الحمدللہ، میں چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں سے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 90s میں ایک وہ دور آیا تھا جب گل بدین حکمت یار کی بڑی مضبوط کمانڈ تھی، اور یہ کابل پہ، اس پہ جلال آباد پہ قبضے کے لیے جنگ وغیرہ بھی لڑ رہے تھے۔ عروس نکل چکا تھا، آپس میں جو ان کی خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ اس دور میں سکھوں کی جو انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ تھی، انہوں نے گل بدین حکمت یار سے رابطہ کر کے اسلحہ وغیرہ ان سے خریدتے تھے۔
گلبدین حکمت یار کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کو اپنی جدوجہد میں کامیابی حاصل ہو۔ شومی قسمت، حالات کا جبر، بین الاقوامی پالیسیاں، ہماری بزدلی، یا آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، سکھ موومنٹ پہ تو کبھی بات ہوگی، خالصہ موومنٹ پہ تو میں آپ کو اس کے بہت سے پہلو اور دکھاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ گلبدین حکمت یار کی طرف سے اس میں تھوڑا سا خاکسار کا بھی حصہ ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان صاحب کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ ایک دور میں منسٹر بھی رہے ہیں، بس صرف میں یہ بات کہوں گا۔ ہم دو تین جو تھے، میں تو بطور جرنلسٹ اور ایک ایسے ہی مطلب شامل وجہ ہو گیا تھا، میری کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں تھی، لیکن چونکہ مجھے ان دنوں اس پہ سکھوں کی جو ہسٹری ہے اس پہ اور گرمکھی پہ خاصا عبور تھا، اور میں سکھوں کے بین الاقوامی جرائد میں لکھتا تھا، تو سکھوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ جب ان سے بات کریں پٹھانوں سے، وہ اپنے ماضی کے روابط کے حوالے سے کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نا، ایک زمانے میں سکھوں اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں سکھوں اور پٹھانوں کے آپس میں بہت سے مارکے بھی ہوئے، اور ان کے تعلقات بھی آپس میں بڑے خوشگوار تھے۔ بہرحال بہادر قوم کی حیثیت سے دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان پہ ان دنوں الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان جی سکھوں کو اسلحہ دیتا۔ پاکستان نے سکھوں کو کبھی اسلحہ نہیں دیا۔ سکھ اس وقت دیکھیں نا، وہ سرد جنگ کے نقطۂ عروج کا زمانہ آپ سمجھیں تھا، تو سکھ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بیچارے جیسے تیسے اسلحہ لے کے اپنی موومنٹ ادھر پنجاب میں چلا رہے تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اگر ان میں ایک 10 بندوں کا گروپ بنایا تو اس میں سے 5 تو پہلی انٹیلیجنس کے ٹاؤٹ ہوتے تھے، جن کو جو ڈبل کراس ہوتے تھے، وہ اس لیے بیچارے کہ کئی کامیابیاں جو ہیں نا وہ بالکل عین موقع پہ ان کے معاملات پکڑے جاتے تھے، حالات بڑے خراب ہو جاتے۔ وہ بڑا عجیب و غریب ایک طرح کا دور تھا۔ اس زمانے میں سکھوں کی بڑی کوشش تھی کہ وہ گلبدین حکمت یار کی مدد سے اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ بنا لیں۔ انہوں نے بڑی کوشش بھی کی، اچھا، اور گلبدین حکمت یار نے میری اطلاعات کی حد تک ان کے لیے وہ چیزیں مہیا بھی کر دیں جو مطلب ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے لیے اس زمانے میں FM ریڈیو بنانا چاہتے تھے، ضروری تھیں۔ لیکن بعد میں چونکہ پھر اپنی صحافت میں بہت مصروف ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو میں اتنا ان پہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا کہ مجھے کوئی مطلب انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ سمجھ لیا جائے، یا کوئی پارٹی جو ہے وہ مجھے اپنا حصہ ہی نہ ماننے لگے۔ میرا تو صرف یہ جو اس میں دلچسپی تھی وہ انفارمیشن کی حد تک تھی۔ میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں چاہتا تھا کہ میں ایک باخبر صحافی کی حیثیت سے جو ہے نا وہ سامنے آؤں، اور نو ڈاؤٹ اس زمانے میں رائٹرز اور BBC اور وائس آف امریکہ، ان کے جو 2-4 یہاں بڑے ایکٹیو لوگ تھے، وہ سکھوں کے حوالے سے مجھ سے ہی خبریں لیا کرتے تھے۔ پاکستان میں چونکہ بہار بندہ بہت ہی زیادہ مامے خاں ہوتا ہے، پہلے ہی پاٹے خاں بنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے ادھر نہیں مجھے کوئی ایسی پذیرائی ملی۔ انٹرنیشنل ورلڈ میں اللہ کی فضل سے بہت، امریکہ میں مجھے سروپا ملا، UK میں ملا، کینیڈا میں ملا، اور میں نے فریکوینٹلی ان کے جو اس زمانے میں نے ان کے گردواروں کے دورے کیے اور وہاں لیکچرز دیے۔ خاص طور پہ گرو نانک دیو کی زندگی پہ میں نے بڑی ریسرچ بھی کی، اور جو میرے علم کی حد تک، معلومات کی حد تک تھا، میں نے اس سے ان کو وہ پہلو بھی ان کی زندگی کے دکھائے۔ یہ میں نے اتنا لمبا تعارف گلبدین حکمت یار کا اس لیے کروا دیا کہ ان کے پاس بڑا تجربہ ہے، اس خطے کی سیاست کو وہ جانتے ہیں، پاکستان کی اور انڈیا کے بھی۔ گلبدین حکمت یار کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ طیب اردگان نے ان سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ جو اپنے مجاہدین ہیں ان کو آذربائیجان میں بھیجیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ
اس پہ عمل ہو گیا ہوگا۔ اور اس رابطے میں اور اس بات چیت میں پاکستان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اب ایک زمانہ تو وہ تھا 2000 کے بعد کا کہ ان کے تعلقات پاکستان سے بہت خراب ہو گئے تھے گل الدین حکمت یار کے جنرل مشرف کے دور میں، لیکن اب ان کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ پاکستان کی کوششوں سے طالبان اور گل الدین حکمت یار کے درمیان معاہدہ طے پا چکا، اور یہ طالبان کے مددگار کے طور پہ لیکن اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہوئے اس حکومت کا، اسلامی حکومت کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے گل الدین حکمت یار باقاعدہ ایگزائل گورنمنٹ کے اس زمانے میں جب روس نکل گیا تھا تو وزیر اعظم بھی رہے تھے، وہ کمیٹی جو مجاہدین کی تھی اس کی بڑے اہم عہدوں پہ رہے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ان کے آپس کے جو اختلافات تھے ان کے پٹھانوں کے، انہوں نے یہ ہنڈیا سرے چڑھنے ہی نہیں دی۔ اب گل الدین حکمت یار اس آذربائیجان والی جو ہے ڈیولپمنٹ، اس کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 روز پہلے عمران خان نے آذربائیجان کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کی اور آرمینیا کے خلاف، اور پوری دنیا اس بات کے گواہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستانی فورسز کا اہم کردار رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ شاید گل الدین حکمت یار کے پاس جو ایک پاور موجود ہے مجاہدین کی، کمیٹڈ لوگوں کی، وہ پاکستان کی مدد سے ان کو آذربائیجان میں اور سینٹرل ایشیا میں جو کمزور مسلم ممالک ہیں ان کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بہتر رزلٹ دے رہے ہیں۔ ابھی عبداللہ اپنی کیپیسٹی میں پاکستان آیا تھا تو گل الدین حکمت یار بھی تشریف لائے ہیں۔ میں پاکستانی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ گل الدین حکمت یار کے پاس پاکستان سے تعلقات اور مذاکرات کا بہت طویل تکلیف دہ تجربہ موجود ہے۔ اگر وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، یہ بندہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ جتنے بھی آپ کو گھر میں جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، آپ کو اس کا کبھی احساس ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔